دوسرا موضوع میں نے آن ہولڈ کیا ہوا ہے جو لوکل باڈیز کا ہے. پہلے موضوع کو ذرا میں آپ سے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی. رانا ثناءاللہ صاحب اہم ترین وزیر ہیں, اہم ترین ذمہ دار ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 27ویں ترمیم ہو یا یہ نئے صوبوں کا معاملہ ہو, یہ شوشہ ہے اور اس پہ حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے. لیکن انہی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک اور وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, جو ایک استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. وہ اس کے حامی ہیں, وہ اس کے دائی ہیں, اور ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے تھنک ٹینکس میں بھی, میڈیا ہاؤسز میں بھی. تو میں بحیثیت صحافی یا طالب علم کنفیوز ہوں کہ ود ان پارلیمنٹ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے وہ بھی وزیر ہے کہ ہونے چاہیے, اور ایک کہہ رہا ہے غیر سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہے میری آبزرویشن کے اوپر؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ کو پتا ہے گورننس کا کیا حال ہے. یہ there's an army of ministers and the right arm doesn't know what the left arm is doing. وہ کبھی سجے وہ تو سب کو قابل کیا گیا ہے, وہ کریٹ کیا گیا ہے ایک سسٹم جس کو وہ سسٹم چلا رہے ہیں کوئی اور لوگ. یہ لوگ پروٹوکول کے لوگ ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جھنڈے لکھے ہیں گاڑیوں میں اور ان کے ٹائٹلز بھی ہیں, لیکن they are not the decision makers. تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ملکی مفاد میں ہے. For me the country is paramount, not the government, not a person, not a party. ملک کی مفاد میں کیا چیز ہے ہم اس کو فوکس کریں, اور جو ڈویبل ہے جو ملک کو مضبوط کرے گا اس کو. یہ پنگے سارے مجھے یاد ہے کہ جب 1999 تھا, میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف صاحب کی, تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں نے لانا ہے سسٹم اس کا شریعت کا. اور وہ یاد ہے نا وہ ترمیم آ رہی تھی جس میں لوگ کہتے ہیں امیر المومنین والی, تو بڑی اچھی بات کی تھی خورشید قصوری صاحب نے. وہ میں تھے, میٹنگ ہوئی نا پارلیمنٹری پارٹی کی. میں نے کہا میاں صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہر چند مہینے کے بعد کوئی بندہ آپ کو کان میں کچھ کہتا ہے, عجیب سکیمیں آتی ہیں, کئی کہاں سے آتی ہیں, اور وہ ایک دم وہ سارا نظام دھرم برم کرتا ہے. خدا کے لیے ان کی بات نہ سنیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب بھی یہ ہو رہا ہے, اچھا بھلا سسٹم چلا رہے ہیں, آگے تک جا رہے ہیں, ملک کو اسٹرانگ کریں. یہ سڈنلی یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ صوبے اور پتہ نہیں آپ نے کہا 38 ہو جائیں, کوئی 30 ہو جائیں, کوئی فلانا ہو جائے, پھر مسالے دیتے ہیں. اب افغانستان کی, ترکی کی لوگوں کو سینس آف ہسٹری بھی نہیں ہے پتا کہ کیا ہے, ہاؤ ٹو گو, بٹ واٹ از فیڈرلزم, واٹ از گورننس. تو آپ اس کا پاکستان کو آپ وقت آ گیا ہے اسٹرانگ کرنے کا, آگے موو کریں, گیو دا کنٹری اے ہیلنگ ٹچ. یہ جو اس میں سیاسی طور پر جو تضاد, تکرار, تصادم کی سیاست ہے اس کو ختم کریں, دستِ شفا دیں اور سالو دا پرابلمس. اور یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں نا, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ شوگر مافیا. ہر ایک کتنے ارب آپ نے پیسے ضائع کیے, کس نے کمائے ہیں؟ اچھا, پھر اس کا آپ نئے صوبوں کے قیام کے حامی نہیں ہیں. یو گاٹ یور اون ریشنل, آپ نے دلائل سے بھی واضح کیا جو آپ کی دلیل. Absolutely wrong. I think it's a silly idea. It's a wrong idea. میں یہ بھی کہوں گا کہ it's against the national interest. اور مجھے پتا ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا اوریجنلی. اچھا, اور آپ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اصل میں وہ لوگ چاہتے ہیں, یہ امریکن آئیڈیا باہر سے آیا تھا اس وقت, اور کہ ملک کو تقسیم کرنے کے لیے پلے دا لنگوسٹک کارڈ, پلے دا ایتھنک کارڈ. وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا ایک ہی طریقہ دیکھتے ہیں. آگے آپ نے انڈونیشیا کو تقسیم کرا دیا, سوڈان کو تقسیم کرا دیا, اسی بنیاد پر جو بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں. خدا را پاکستان کو مزید مستحکم کریں, زور نہ کریں. اب اس کے متبادل آپ کی رائے یہ ہے کہ اس کی بجائے, نئے صوبوں کی بجائے, جو لوکل باڈیز نظام ہے اس کو مستحکم کیا جائے, اس کا نفاذ کیا جائے. تو کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی, چیزیں میں نے کیا دی ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, میں ذرا عرض کر رہا ہوں, سوال لے لیں میرا, کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو حکمران بھی ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ ان کا ایم پی اے ایم این اے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے محروم ہو اور وہ صرف قانون ساز ہو. وہ کیوں کر چاہیں گے کہ یونین کونسل امپاور ہو, وہ کیوں کر چاہیں گے کہ یہاں پہ ناظم بنے اور وہ اے سی آر لکھے ڈی سی کی اور اسسٹنٹ کمشنر کی, کیوں کر چاہیں گے؟ ان کو کیا مفاد ہے؟ دیکھیں جی, ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں وہ دے آر اے برائب. وہ تو برائب رکھی ہے نا اپنے سسٹم نے, ٹو برائب یور پیپل, کیپ دیم ان لائن. ہم نے ملک کی بات کرنی ہے. اگر ملک نے ترقی کرنی ہے, ملک نے آگے جانا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی, یہ لوگ آنے جانے چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا حال ہے. تو یہ اس کی بات نہیں ہے. اور آپ جو میں نے خود آپ کو بتایا ہے کہ جو کرپشن پر پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تھانے بک رہے ہیں, گورننس آپ نے ذاتیات بنائی ہوئی ہے, پرسنلائزڈ گورننس, اور جو چیف منسٹرز وار لارڈز بنائے ہیں, آپ ان کو کہ بندے دے پتر بنو, کام کراؤ اپنا, فالو دا کانسٹیٹیوشن, فالو دس تھنگ اینڈ ڈیولپ اے اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم. آپ کے 70% مسئلے وہاں حل ہو جائیں گے. یہ صوبے کا ایشو نہیں ہوگا کہ یہ ڈیرہ غازی خان کا بندہ یا تونسا کا بندہ لاہور آ رہا ہے,
या दादू का बंदा कराची जा रहा है, या करक का बंदा पेशावर जा रहा है, या ग्वादर का बंदा क्वेटा जा रहा है, आप वो उधर ही मसले उसके हल हो जाएंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का आपने मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मसले हल कर देंगे आपके। डिवोल्यूशन, वो डिवोल्यूशन तो होने नहीं देते आप खुद, क्योंकि वो खुद माफिया बन गया ना। When the government itself becomes a vested interest, या those in government become vested interest, मखसूस मफादात क्या कहते हैं, वो यही है ना कि मालो, फिर वही है जो मैं कहता था मजाक से एक दफा, लुट्टो ते फुटो, फिर यही फिलॉसफी होगी ना। ठीक है, लुट्टो ते That's not चले मैं छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूँ, गुफ्तगू आगे बढ़ रहा है। सबकी बड़ी दिलचस्प ब्रेक है इस मामले के ऊपर जो आपने मुलाहिजा की है। छोटी सी ब्रेक और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज नए सूबों के हवाले से। गो कि यूजली हम उनसे इंटरनेशनल सिनेरियो और पाकिस्तान की स्टैंडिंग के ऊपर बात करते हैं। मुशाहिद साहब, उस पहले मौजू से जुड़ा एक छोटा सा सवाल ले लें। ये NFC अवार्ड की जो मुनसिफाना तकसीम है और फिर 18वीं तरमीम से जो मुक़्तदरा को कई एक तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बिलखुसूस बाजवा साहब के दौर में भी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये कहीं उसकी वो वजह तो नहीं है कि उसके मुतबादिल के तौर पर नए सूबों का आइडिया दिया जा रहा हो? मुझे नहीं समझ आई क्या मंतक है, लेकिन NFC देखे ना, अब ये भी NFC अवार्ड होता है हर 5 साल के बाद। बिल्कुल ठीक। ये 15 साल के बाद नया अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और मैं NFC पर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो बुनियाद आप रख रहे हैं वो क्या है कि पॉपुलेशन जिसकी आबादी ज्यादा है उसको ज्यादा फंड्स मिलेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि जी बड़ी आबादी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, आबादी को कंट्रोल किया जाए। भाई बुनियाद होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पावर्टी कितनी, गुर्बत है, पसमानदगी कितनी है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस क्या है आपकी। आप सूबों को पैसा दे रहे हैं, आप उनका ऑडिट कर लें कितना पैसा कहां लगा है। क्या वजह है कि ग्वादर में अभी तक साफ पीने का पानी नहीं है? क्या वजह है कि कराची में, सबसे बड़ा शहर है, टैंकर माफिया चलते हैं अभी भी? क्यों? पानी नहीं मिलता लोगों को। इसका मतलब है कि देयर इज अ फेलियर of governance, even not just the federal level, at the provincial level, because of corruption. बिल्कुल ठीक। सीधी बात करें ना, बिल्कुल की नहीं बात करते। सही है। आप हर एक को जो देते हैं, मैंने कई दफा पूछा कि दोस्तों से कि आपको मिलते हैं डेवलपमेंट फंड्स कितना लगता है? उस जमाने में 20-25 करोड़ लगते थे। वो कहते थे एक करोड़ में PWDU या किसी महकमे को देते हैं, वो जो है, और एक किसी और ठेकेदारों को, बाकी सारा जेब में जाता है। कितनी सड़कें बनी, कितनी डेवलपमेंट्स हुई। तो आप ये सिस्टम जो बिजनेस एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान चलता रहा है, चूंकि जी हमने हुकूमत को खुश करना है, चूंकि हमने पार्टी को खुश करना है, चूंकि हमने MPA MNA को खुश करना है, क्योंकि उनको साथ मिलाना है, टू बाय देम, टू ब्राइब देयर लॉयल्टीज, दिस इज नॉट ऑन। पाकिस्तान 21वीं सदी में इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप 1 अरब रुपया के लिए आप जाते, भीख मांगने जाते हैं उधर अपना